بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ چیپٹر نمبر 7۔ با کھڑا زبر با، یا کھڑا زبر یا، رو کھڑا زبر رو۔ یہ با کے اوپر ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ، یہ کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب بھی کسی الفاظ کے اوپر اس شیپ کا بنا ہوا کھڑا زبر آ جائے تو اس الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ با کے اوپر کھڑا زبر ہے تو پڑھا جائے گا با کھڑا زبر با، جیسے یا پہ ہے یا کھڑا زبر یا، رو کھڑا زبر رو، میم کھڑا زبر ما۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے ناک میں سے آواز نکالتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں میم کھڑا زبر ما ما، اس طرح والی آواز سے بچنا ہے، بلکہ اس کو صحیح پڑھنا ہے میم کھڑا زبر ما، لام کھڑا زبر لا، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا، نون کھڑا زبر نا، حمزہ کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر ہا، عین کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر ہا، غین کھڑا زبر غا، خا کھڑا زبر خا، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر زا، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا۔ ان دونوں الفاظ کو پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے یوں پڑھ دیتے ہیں آدھا سوا کھڑا زبر سوا اور زوا کھڑا زبر زوا، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ پورا الفاظ ادا کیا جائے گا۔ صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، حمزہ کھڑا زیر ای۔ اس پہ دیکھیں یہ سیم شیپ ہے، جیسے کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے اسی طرح الف کے نیچے کھڑا زیر ہے، یہ دونوں کی سیم شیپ ہے۔ جب کھڑا زبر آ جائے اس شیپ کا، جیسے یہ کھڑا زبر بنا ہے اس طرح کی شیپ کا، اگر الفاظ کے نیچے آ جائے تو وہ کھڑا زیر کہلاتا ہے، اور اگر اوپر آ جائے الفاظ کے اوپر تو وہ کھڑا زبر ہوتا ہے۔ اور کھڑا زیر کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے نیچے کھڑا زیر آ جائے تو اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جس طرح کھڑا زبر کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح کھڑا زیر کو بھی 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور جب الف کے اوپر یا نیچے کچھ آ جائے، جیسے زبر زیر پیش یا کھڑا زبر کھڑا زیر یا الٹا پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، الف پھر حمزہ میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، بلکہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس کو یوں پڑھیں گے حمزہ کھڑا زیر ای، ہا کھڑا زیر ہی، واو الٹا پیش وو،
یہ الٹا پیش ہے، جیسے باقی پیش ہوتے ہیں ان کا یہ جو اوپر کی طرف اس طرح مڑا ہوا ہے یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور جو یہ گول راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، جو سیدھا پیش ہوتا ہے۔ اور یہ الٹا پیش ہے، جو گول راؤنڈ شیپ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور جو باقی ہے یہ اوپر کی طرف ہے۔ اس کو الٹا پیش بولتے ہیں، اور جب یہ کسی الفاظ کے اوپر آ جائے تو اس الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ دوبارہ ایک بار رپیٹ کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا۔ اس کو کھڑا زبر بولتے ہیں، جیسے یہ کاف کے اوپر ہے، آگے حمزہ کے نیچے کھڑا زیر ہے، اسی طرح اس حمزہ کے اوپر دیکھیں الٹا پیش ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ ان تینوں کا مطلب ہے کہ جب بھی یہ کسی الفاظ کے اوپر یا نیچے آ جائیں تو اس الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او۔ امید ہے آپ کو یہ پورا چیپٹر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا یا آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔